ایکسٹینڈ کیا تھا. وہاں کون لوگ ہیں؟ وہاں تو ہمارا سب کچھ ہے, سارے لوگ ہیں. انڈیا کا ہر میجر شہر ایسا ہے جہاں ہمارے کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہیں. مہر الدین افضل بھائی سے بات چیت شروع کرتے ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ 2 دفعہ گئے اعظم گڑھ, کیا دیکھا, کن لوگوں سے ملے اور کیا ان کے خیالات ہیں. مہر بھائی, اعظم گڑھ سے تعلق ہے آپ کے, صرف ابو یہاں آئے, باقی آپ کے عزیز وہیں رہ گئے. اور شروع میں جاننا چاہوں گا کہ 2 دفعہ گئے, تو پہلی دفعہ کب گئے تھے, کس موقع پہ؟ پہلی دفعہ تو ہم گئے تھے 1976 میں, 1976 میں, جب ہم 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے. اچھا. اور ہماری واپسی ہوئی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں مارچ 77 میں. یعنی ہم 3 مہینے کا ویزا لے کے گئے تھے ہمارے ابو, اور پھر 20 دن کا مزید ویزا لیا تھا. دسمبر میں ہم گئے تھے اور مارچ میں. بتائیے, 3 مہینے کو اور ایکسٹینڈ کیا تھا وہاں, ایکسٹینڈ کیا تھا. 20 دن اور ایکسٹینڈ کیا تھا. وہاں کون لوگ ہیں؟ وہاں تو ہمارا سب کچھ ہے, سارے لوگ ہیں. انڈیا کا ہر میجر شہر ایسا ہے جہاں ہمارے کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہیں. ماموں ہیں یا ماموں زاد ہیں, چچا ہیں یا چچا زاد ہیں, کزن ہیں. زیادہ کہاں ہیں؟ زیادہ لوگ بامبے میں. اچھا. تو صرف آپ کے ابو آئے تھے یہاں؟ ہمارے ابو آئے تھے, باقی سب لوگ وہاں رہے. وہاں سب. کیا ہے, گھر ہے, زمین ہے, کچھ ہے؟ وہاں ہمارا ابھی تک گھر ہے. میں ابھی 2007 میں گیا تھا تو گھر دیکھ کے آیا ہوں. ٹوٹا ہوا ہے, ٹوٹ گیا ہے, لیکن گھر ہے. اور چونکہ اعظم گڑھ میں ہمارا گاؤں کا نام ہے مجبیٹا. مجبیٹا ہمارا بڑا خوبصورت گاؤں ہے, جو ٹمس ایک ندی ہے اس کے کنارے آباد ہے. وہیں ہمارے آم کے باغ ہیں, وہیں ہماری زمینیں ہیں. تو ہمارے جو کزنز ہیں وہ ہمارے حصے کا بھی جو اناج ہے وہ ابھی تک الگ کرتے ہیں اور پھر لے لیتے ہیں. ہماری کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں؟ دہلی سے ہم 8-10 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں سے دہلی سے اب وہاں اس طرح؟ ہاں, اس طرح. اچھا. پہلی دفعہ گئے تو کیا آپ کے تاثرات تھے؟ بالکل, جیسے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں, ہم اپنے دیواروں سے جو ہے لپٹ کے روئے تھے, جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی. ہمارے اس وقت سب کچھ, سارے رشتہ دار تھے, پورا گھر آباد تھا. اب تو وہ لوگ کچھ لکھنؤ میں ہیں, کچھ دہلی میں ہیں, اور کچھ بمبئی میں ہیں, کچھ کانپور میں ہیں. پھر دوبارہ کب گئے بڑے ہو کے؟ کچھ بنگلور میں. 2007 میں گیا تھا میں دوبارہ. تو پھر موقع ملے گا تو جائیں گے؟ پھر موقع ملے گا تو ویسے ہی جائیں گے. ہم تو ویسے ہی جانا چاہتے ہیں جیسے ہزارہ سے لوگ آئے ہوئے یہاں کراچی سے ہر سال جاتے ہیں, تو ہمیں بھی اس طرح کی سہولت ہو تو ہم ہر سال جائیں گے وہاں پہ. آپ کا پرانا وطن ہے, ہمارا گھر ہے وہاں پہ, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دادا پر دادا کو جاننے والے لوگ ہیں. اچھا. یہاں تو ہمیں کون جانتا ہے, وہاں تو ہماری شکل دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں, اچھا تم فلاں کے بیٹے یا پوتے ہوگے. اچھا تم کب آئے. ہاں. آپ کمفرٹیبل ہو گئے اپنے کزن سے پہلی دفعہ ملے, دوسری جانتے ہیں دوسرے کو؟ ہاں جانتے ہیں. اب تو واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے, ہم لوگ رابطے میں رہتے ہیں. اچھا. بات چیت کرتے ہیں. تو سارے آپ کے رشتے دار پڑھے لکھے آگے نکلے یا پیچھے رہ گئے؟ نہیں, ہمارے ننیہال کا تو پورا تعلق جو ہے وہ تدریس سے ہی ہے. سب لیکچرر ہیں, اسکول ٹیچر ہیں. اور جو ہمارے ددھیال کے لوگ ہیں وہ بزنس میں ہیں, یا یہ کہ وہ جاب کرتے ہیں, یا سعودیہ میں. ہمارے زیادہ تر وہ لوگ اچھا عرب کنٹریز میں جاب کرتے ہیں. آپ کا جو شہر ہے اعظم گڑھ کس وجہ سے مشہور ہے؟ ہمارا اعظم گڑھ دارالمصنفین کی وجہ سے مشہور ہے. ہمارا اعظم گڑھ شبلی نعمانی کی وجہ سے مشہور ہے. ہمارا اعظم گڑھ حمید الدین فراہی کی وجہ سے مشہور ہے. ہمارا اعظم گڑھ امین احسن اصلاحی کی وجہ سے مشہور ہے. وہاں مدرسۃ الاصلاح ہے. اور ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا آگے ہی فریح آباد ہے, جہاں پہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب رہتے تھے, اور وہیں ان کا مدرسہ تھا. کافی مجھے لگا علمی بیک گراؤنڈ, علمی شہر ہے ہمارا اعظم گڑھ, اور خاصا مردم خیز شہر کہلاتا ہے, جہاں بڑے بڑے زعماء پیدا ہوئے. اور آج بھی پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ, اور
پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اور اعظم گڑھ کا اگر کوئی بتائے تو وہاں جا کے کچھ فرق لگتا ہے کھانے پینے میں, بول چال میں, رہن سہن میں؟ نہیں, ہم نے وہی کھانا, وہی دسترخوان ہمارا ہے جو وہاں ہوتا تھا. ارہر کی دال, چاول, یہ لازمی ہوتا ہے ہمارے دسترخوان پہ. چٹنی اور سالن, روٹی, یہ لازمی چیزیں جو وہاں پہ پکتی تھیں وہی یہاں پہ پکتی ہیں. اب یہ کہ نئے دور کی جو چیزیں آ گئی ہیں وہ ظاہر ہے اس میں شامل ہیں. اب یہاں بھی شامل ہیں, وہاں بھی شامل ہیں. وہاں بھی بریانی ایسی پکتی ہے جیسی یہاں پکتی ہے. تو زیادہ آپ کے خاندان کے لوگ کن شعبوں میں ہیں وہاں؟ تعلیم کے شعبے میں زیادہ ہیں. اچھا, تعلیم کے شعبے میں زیادہ ہیں اور ملازم. بزنس اب ہمارے ماموں نے لکھنؤ میں بریانی کا ایک ہوٹل کھولا ہے. اعظم گڑھ سے نکل کے پھیل گئے پورے ہندوستان میں. پورے ہندوستان میں پھیلے. اچھا, تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ جب جائیں آسانی ہو تو کئی اور شہر بھی دیکھیں, گھومیں؟ بہت دل چاہتا ہے, لیکن چونکہ قانونی پابندی ہے اس لیے ہم صرف دہلی, اعظم گڑھ اور بمبئی ان 3 جگہوں پہ گئے. چاہتے ہوئے بھی ہم کہیں اور نہیں گئے کہ غیر قانونی طور پہ ہم نہ جائیں تو اچھا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کا اتنا لگاؤ ہے اپنے شہر سے, آپ کے والد صاحب کا تو بہت زیادہ ہوگا, وہیں سے وہ آئے ہیں تو. جی ظاہر ہے والد صاحب کا تھا. والد صاحب تو اکیلے بھی چلے جاتے تھے. اچھا. جب ہمارے بڑے ابا تایا جو ہے بیمار تھے تو ہمارے والد صاحب گئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, اور بلکہ ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادی کے موقع پہ بھی گئے تھے. خود ہماری والدہ مرحومہ بھی ہم لوگوں کے علاوہ بھی اکیلے بھی یہاں سے گئی ہیں ہندوستان. تو مہر الدین افضل بھائی, بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کہ یار جائیں گے, کوئی ہمیں ایجنٹ کہہ کے اندر نہ کر. آپ کو ڈر ور تو نہیں لگتا نا, سکون سے گھومتے پھرتے تھے وہاں؟ ہاں, ہمیں تو کوئی ایسا 2007 کے وزٹ میں تو ہمیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا. ہم نے سفر کیا تھا دلی سے اعظم گڑھ تک اور دلی سے بمبئی تک بائی ٹرین سفر کیا تھا, اور ہم نے تو بے دھڑک اپنا تعارف کرا دیا تھا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. تو لوگ خوش ہوتے تھے. لیکن جب ہم نے یہ بات اپنے رشتہ داروں کو بتائی کہ ہم نے بتا دیا تھا تو انہوں نے کہا یار تم نے اچھا نہیں کیا, وہاں تو وہ پولیس والے اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے. عام ہندوستانی جو ہے وہ تو خوش ہوئے تھے. ہاں, انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا, بتایا بھی, اور اچھا وقت ان کے ساتھ سفر میں گزرا. لیکن یہ رسک تھا کہ وہاں پہ انٹیلیجنس کے یا ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں جو وہ پھر انٹروگیشن کے لیے لے جاتے اگر, تو وہ ایک رسک تھا. بہرحال ہم نے, اللہ تعالیٰ نے بچایا. آپ پہلے گئے اور اس کے پھر بعد میں گئے تو فرق لگا ہوگا؟ ترقی ہوئی ہے. اچھا. ہاں, جب ہم 77 میں گئے تھے اور اس سے اور 2007 سے بہت ترقی ہوئی ہے. ہم پہلے گاؤں میں گئے تھے, اب ہمارا گاؤں شہر ہو گیا پکا. ہمیں اچھا نہیں لگا. اب وہ بالکل سڑکیں پکی ہو گئی. پہلے ہم ندی پہ کراس کرتے تھے کشتی کے ذریعے سے. ادھر اور ادھر پول پہ وہ لگا ہوا تھا ایک وائر, اس وائر کو کھینچ کے کشتی والا لے کے جاتا تھا اور ہم اس میں کراس کرتے. اب پل بن گیا ہے, سڑکیں بن گئی ہیں, تو ہمارا گاؤں نہیں رہا, شہر بن گیا. شہر بن گیا, ترقی ہوئی ہے. اب جائیں گے 2019-20 میں تو اور آگے جا چکا ہے. ہم لوگ رابطے میں رہتے ہیں. تو آپ کو کوئی فرق لگتا ہے وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہاں کے بات چیت میں, گفتگو میں, خیالات میں کوئی ڈفرینس ایسا؟ وہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ کانشیس ہیں. اچھا. اپنی تعلیم کے بارے میں اور اپنے معاش کے بارے میں بہت ہی ابتدائی عمر میں ہی ان کو اس بات کی فکر لاحق ہو جاتی ہے, اور اس پہ وہ محنت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں کمپٹیشن ہے. اچھا. اور شروع میں تو یہ تھا کہ باہر چلے جائیں گے, ملک سے باہر, لیکن اب ہندوستان میں ہی ان کو اچھے خاصے مواقع ملتے ہیں. اچھا. تو وہ کمپٹیشن میں, پڑھائی لکھائی میں لگے, کیریئر کی بنانے میں, کام کرنے میں. پولیٹیکل بھی حصہ لیتے ہیں؟ ہمارے اعظم گڑھ کے لوگ تو سیاست میں خاصے انوالو رہتے ہیں. اچھا. ہاں, خاصے پالیٹکس میں انوالو رہتے ہیں.
آپ کے جو کزن وغیرہ ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں اور جانتے ہیں. ہم تو جہاں پہ بھی ان کے ساتھ گزرے لوگ سلام کرتے تھے. اور چونکہ وہ یہ ہم نے دیکھا کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ اٹیچ تھے وہ. اچھا اس وقت ایکٹیولی حصہ لیتے ہیں سیاست میں. ہاں اس کے ساتھ. تو جیسے ہم لوگ پاکستان میں آزادی سے ہیں وہ لوگ بھی آرام سے ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں اور بالکل نارمل اپنا. ہاں ہر باہر چیز. جانے کا شوق ہے. باہر جانے کا شوق ہے. باہر کوئی نہ کوئی ہر فیملی کا ہر گھر کا باہر ہے تاکہ وہ باہر سے سپورٹ ان کو ملتی رہے. 2007 میں آپ کو لگا کہ وہاں چیزیں سستی ہیں یا مہنگی ہیں یہاں کے مقابلے میں؟ نہیں مہنگائی تو وہاں پہ زیادہ ہے یہاں کے مقابلے میں. اس وقت بھی ہمیں یہ لگا تھا اور ابھی کا ہم نہیں کہہ سکتے لیکن 2007 میں مہنگائی وہاں پہ زیادہ ہے. کوئی مشہور جگہ گئے گھومنے آپ؟ ہم گھومنے نہیں, ہم تو چونکہ لوگوں سے ملنے گئے تھے اپنے رشتہ داروں سے, وہی بہت سارے تھے. ہم نے زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارا بات چیت کرنے میں. ہم زیادہ دلی میں گئے تو مسجد چلے گئے تھے. اچھا جامع مسجد. لگتا ہے کافی وسیع خاندان ہے, کافی لوگ ہوں گے, ملنا ہر ایک کے گھر جانا بلانا. جی جس طرح بتا رہے ہیں نا. بس ہم وہاں پہ اعظم گڑھ میں گئے تھے تو مدرسۃ الاصلاح گئے تھے اور اس کے علاوہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ نہیں. تو ہم ہندوستان کے بارے میں پڑھتے ہیں خبریں تو ہمیں ایک اعظم گڑھ, چھتیس گڑھ, کئی گڑھ کا کیا مطلب ہے وہاں پہ؟ شہر یا کوئی گڑھ؟ یہ دنیا میں بیشتر جو شہر ہیں وہ کسی نہ کسی شخص کے بسائے ہوئے ہیں. تو اعظم اور معظم دو بھائی تھے جن کو بڑی زمینیں کسی زمانے میں دی گئیں. تو اعظم نے جہاں اپنی بستی بسائی اس کو اعظم گڑھ کہلا دی. جیسے پور ہے سنگاپور, کوئی سنگا صاحب رہے ہوں گے انہوں نے سنگاپور بنا لیا. رحیم یار خان جیسے ہے, شکر گڑھ ہے جیسے, تو رحیم یار خان تو ہم نے غلط کہہ دیا. تو ہندوستان میں جیسے ہمارے رشتہ دار بہار میں رہتے ہیں, پورے ہندوستان میں بہار کے لوگوں کو تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, ان کے ایکسنٹ کی وجہ سے ہی مشہور. آپ اعظم گڑھ کے لوگوں کو کس وجہ سے کوئی مشہور یا ان کی کوئی خاص بات؟ ہم بھی بہار کے قریب ہیں. اچھا. بالکل سرحد پہ واقع ہیں, بلکہ ہمارے دادا کی جو زمینیں تھیں وہ تو کرشنا پور میں تھیں. تو وہاں سے یہاں آنا جانا رہتا ہے اور بہت قربت ہے وہاں کی معاشرت اور یہاں کی معاشرت میں. زبان کے اس میں فرق ہے. ہمارے اعظم گڑھ کے لوگ بھی گینگسٹرز مشہور ہیں ہندوستان بھر میں, اور گینگز کی صورت میں رہتے ہیں دوسرے شہروں میں. اور دوسرے شہر جہاں اعظم گڑھ کے لوگ ہوں تو اس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے جو ہے وہ عام آدمی ڈرتا ہے. تو یہ ایکٹیو بھی ہیں اور یونائٹ بھی رہتے ہیں. تو کوئی فلم بننی چاہیے نا, گینگ آف واسف پور کی طرح گینگ آف اعظم گڑھ, اور اس میں آپ پاکستان والا کیریکٹر لے لیں اس کی برانچ. تو بہت پہنتے وہی ہے پاجامہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ زیادہ پہنتے ہیں, پینٹ زیادہ. اور ماشاء اللہ سب کھاتے پیتے, گاڑی واڑی موٹر سائیکل کار یہ سب کچھ ہے. ہاں ہم جب 2000 جب ہم 1976 میں گئے تھے اس وقت سائیکل تھی, اب جو ہے وہ جیپ تھی. اچھا. ہاں تو ہمارے اپنے ننیال کی بات ہے, تو اتنی انہوں نے ترقی کی ہے, آگے بڑھے ہیں. تو آپ کے تو 99% لوگ وہیں ہیں, آپ ہی کے ابو خالی آئے یہاں ہے نا. ہاں تو یہاں تو آپ لوگ خاندان بہت چھوٹا آپ کا. ہاں چھوٹا ہے, لیکن یہاں پہ اب ظاہر ہے یہاں پہ بھی وسعت ہو رہی ہے. ہمارے بھائی بہنوں کی شادیاں ہوئیں, اب ہمارے بچوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. تو اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے زمین پہ انسان پھیلے ہیں تو اسی طرح سے وسعت ہو رہی ہے. اب ہمارے الحمدللہ یہاں پہ. اپنے ابو کے بارے میں بتائیے نا کچھ, کہاں کیا کرتے تھے, یہاں کیا کرتے رہے, اور وہاں پہ اس طرح سے. ابو ہمارے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. اچھا. اور اعظم گڑھ میں کلینک تھا ان کا جہاں پہ وہ پریکٹس کرتے تھے. پھر یہاں آ گئے تو یہاں پہ بھی پریکٹس کی. اور ہماری والدہ اور والد دونوں شیر کہتے تھے. اور لکھنؤ کے
مجھے نام یاد نہیں ہے رسالے کا، لیکن اس میں ان کے اشعار، ان کے غزلیں چھپتی تھیں. والدہ کی بھی. ان لوگوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اسی شعر و شاعری کے ذریعے سے ہی ہوا. شعر و شاعری کے تبادلے سے. یہاں میں دیکھتا ہوں آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے صاحبزادے، تمام لوگ شعر و شاعری، ادب سے تعلق ہے، کتابیں پڑھتے ہیں. وہاں کے رشتہ دار ہیں ان چیزوں میں آپ کے؟ ہاں. اچھا. پڑھتے لکھتے ہیں، شعر بھی کہتے ہیں. میرے ماموں شعر کہتے ہیں، اور جو کزنز ہیں اس میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ شعر فہم، سخن فہم تو سارے ہی ہیں. ادب سے کچھ تعلق لوگ ہے. ہاں شعر شاعری بھی کرتے ہیں. وہاں کے لوگ اردو پڑھتے ہیں یا ہندی یا دونوں؟ ہندی پڑھتے ہیں. ہندی پڑھتے ہیں. اردو وہ نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں سمجھ سکتے. اردو ہم نے برقرار رکھی ہے اپنے گھر میں، خاندان میں. اردو پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے باہر جو ہے وہ ہندی اچھی طرح سے وہ پڑھتے ہیں، ہندی بھی پڑھتے ہیں، اور انگریزی میں بھی ہم سے زیادہ اچھے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز لیے، تو جو لوگ، میں ان سے آخر میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام دیجئے کہ ہمارے تو کراچی میں خاص کر اور پورے ملک میں بھی آدھا خاندان ادھر آدھا ادھر، آنا جانا، یہ تو ہم نہیں چاہتے کہ ممالک میں ٹینشن ہو، جنگیں ہوں، لڑائی جھگڑے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ امن، سکون، محبت بڑھے، لوگ خوش رہیں، ترقی کریں. آپ کوئی مشورہ دیں کہ ہماری یوتھ کو، نوجوانوں کو، دونوں طرف کے، ایسا کیا کچھ کرنا چاہیے کہ اپنی اپنی حکومتوں کو بھی مجبور کریں کہ بھائی مل جل کے رہیں، امن سے چلیں. ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جوش اور جذبات سے نہیں سوچنا چاہیے. جب بھی سوچیں تو اپنا دماغ استعمال کریں، اور جو سمجھ میں آنے، کامن سینس میں آنے والی باتیں ہیں نا، وہ بات کریں. جبر، زبردستی، زور، یہ بات نہ چھیننے کی بات کریں، اور نہ جھپٹنے کی، غصب کرنے کی بات کریں. یہ فرد کی سطح پہ بھی ہے اور ملک کی سطح پہ بھی ہے. اور آپ میرے وجود کو تسلیم کریں، میں آپ کے وجود کو تسلیم کروں. آپ میرے حقوق کو تسلیم کریں، میں آپ کے حقوق کو تسلیم کروں. یہ بات فرد کی سطح پہ بھی ہے اور ملک کی سطح پہ. جیو اور جینے دو. جیو اور جینے دو، یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں نا کہ آپ پیدا ہو گئے ہیں، آپ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب آپ کا حق ہے کہ آپ زندہ رہیں اور تمام سہولیات کے ساتھ زندہ رہیں. تو میں ان سہولیات کو آپ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنوں. اسی طرح سے سوچنا چاہیے. اب 70 سال 100 سال پہلے کی تلخیوں کو بھول کر آج کے دور میں سوچنا چاہیے، اور آج کے دور میں کس طرح سے مل جل کے خوش رہ سکتے ہیں، اس موضوع کو سوچنا چاہیے. ابھی تک اگر یہی سوچیں کہ ہم نے پہلے یہ ہوا تھا، پہلے ہم ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، یا ہم اس پوزیشن میں تھے، اب ہم اسی پوزیشن میں، یہ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کریں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور مل جل کر رہیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں، تو خوش رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارے تو کلچر میں، فلموں میں، سلیبس میں ہمیں بس یہی مطلب دیکھا اور سنا ہے کہ بھائی اتنی تلخ یادیں ہیں، پوری ایک جنریشن اس کی نظر ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے جب نئی نسل اور آگے بڑھے گی تو ہم لوگ بھی یورپ کی طرح مل جل کے آگے ترقی کر رہے ہوں گے، ساتھ رہ رہے ہوں گے؟ ایسا ممکن ہوگا؟ وقت لگے گا، اس میں وقت لگے گا. نسلیں گزر جاتی ہیں اس تربیت کے لیے، اور صدیاں گزر جاتی ہیں. تب آج مغرب اور یورپ جو اس مقام پر پہنچے ہیں، ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں. وقت لگے گا، اور لیکن یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جو ہمیں بھی اسی سطح پہ لے آئیں گی. بہت جلد دنیا ایک پیج پہ آ جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو انسان سمجھیں،
اور انسان کے طور پر جو ہمارے کامن رائٹس ہیں ان رائٹس کو ہم خود بھی طلب کریں اور دوسروں کو بھی دیں. جب ہم دوسروں کو ان کے حقوق دیں گے تو سب کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق لینا تو چاہتے ہیں, دینا نہیں چاہتے. اچھا, اب اس کو ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں, ہر آدمی تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ان دونوں ملکوں کی جو آپس میں پولیٹکس ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, ٹینشن ہے, وہ تو لانگ رننگ ہے. آئے دن تعلقات اچھے ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں. اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. لیکن عام لوگوں کو جو کوئی اپنے خالو سے, پھوپھا سے, چچا سے ملنے آنا جانا چاہے, ان کو آسانیاں دینا چاہیے. ان لوگ بہت سے تو بزرگ ہیں, اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ شادی بیاہ کر کے ایک دوسرے طرف چلے گئے ہیں. تو اس پہ بھی کوئی تجویز دیں تو اگر کوئی حکومتوں کو اس کے لیے کچھ نرمی کرنی چاہیے میرا خیال ہے. کم سے کم ان لوگوں کو جو عمر کے اب اس حصے میں پہنچ گئے ہیں, 60 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ ہیں, جو اب بہت ایکٹیو نہیں ہیں زندگی میں, تو ان لوگوں کو تو آسانیاں دینی چاہیے. اور اسی طرح سے ان لوگوں کو جنہوں نے رشتہ داریاں جنہوں نے قائم کی ہوئی ہیں, جن کی رشتہ داریاں ہیں اور وہ قائم, مطلب ہماری جنریشن کا اگر کوئی رشتہ نہیں ہوگا وہاں سے تو ہم لوگ کچھ عرصے بعد ہندوستان کو بھول جائیں گے. میرے بچے اور پھر میرے بچوں کے بعد ان کے بچے وہ ہندوستان میں اپنے گھر کو, اپنی سب چیزوں کو بھول جائیں گے. تو اگر یہ ہو کہ یہاں کا سے وہاں رشتہ ہو اور وہاں سے یہاں رشتہ ہو, یہ چیز قائم, اور اس کو دونوں ریاستیں مل کے یہ طے کر لیں کہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے کہ ہمارے درمیان میں جو رشتہ داریاں ہوں گی, شادی بیاہ ہوگا, اس کو سپورٹ کریں. یہ پالیسی کے طور پہ طے ہو سکتا ہے. اس سے نفرت کم ہوگی, اس سے نفرت کم ہوگی اور وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور قائم رہے گا. تو ہمارے 2 کرکٹرز نے شادیاں کی ہیں نا, ابھی آپ نے دیکھا. اچھی بات ہے. نہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور مہر الدین افضل بھائی سے آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھیں اور ان سے, اور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی اور نشست بھی ہو. تو اس ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. تھینک یو.